بچوں، آج میں آپ کو ایک کہانی سنانے جا رہی ہوں جو امرو عیار اور 3 چڑیلوں کے بارے میں ہے۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اگر میری کہانی پسند آئی تو اسے لائک بھی کر دیجیے گا۔ امرو عیار روزانہ فجر کے ٹائم پہ نماز کے بعد صبح کی سیر کے لیے جنگل میں آ جاتا تھا اور کافی دیر جنگل کی سیر کے بعد گھر واپس جاتا تھا۔ اس وقت بھی امرو عیار جنگل کی سیر کر کے اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا۔ امرو اپنی ہی دھن میں آگے جا رہا تھا کہ یکدم اس کی نظر ایک درخت کے قریب اوندھے منہ لیٹے ہوئے آدمی پر پڑی۔ امرو چلتا ہوا اس درخت کے قریب بڑھنے لگا جس کے نیچے وہ آدمی لیٹا ہوا تھا۔ قریب جا کر امرو نے اسے سیدھا کیا تو اگلے ہی لمحے وہ حیران رہ گیا۔ وہ آدمی بوڑھا اور بہت زخمی تھا۔ امرو عیار نے اسے سہارا دے کر بٹھایا تو امرو عیار نے اس سے پوچھا کہ تمہاری یہ حالت کس نے کی؟ بوڑھے شخص نے خوفزدہ ہو کر کہا کہ میری یہ حالت ان 3 چڑیلوں نے کی جو ابھی یہاں کھڑی تھی۔ بوڑھے آدمی نے امرو عیار کو بتایا۔ چڑیلوں کا سن کر امرو عیار حیران ہو گیا۔ اس نے ابھی ادھر ادھر دیکھا لیکن اسے اس جگہ کوئی چڑیل دکھائی نہ دی۔ وہ تینوں چڑیلیں ابھی یہاں تھیں۔ تم چلے جاؤ ورنہ وہ تمہیں بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ بوڑھے آدمی نے اس بار پھر خوفزدہ ہو کر کہا۔ وہ چڑیلیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی بابا۔ تم مجھے بتاؤ وہ چڑیلیں کون ہیں اور انہوں نے تمہیں کیوں زخمی کیا ہے؟ پریشان مت ہو، میں تمہارا دوست ہوں۔ ہو سکا تو میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ امرو نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ بوڑھا آدمی تھوڑی دیر اسے پریشانی سے دیکھتا رہا۔ وہ چڑیلیں بہت ظالم اور شیطان ہیں۔ انہوں نے ہماری پوری بستی کو تباہ کر ڈالا ہے۔ میرا نام ساگر ہے اور میں اپنی بستی کا سردار ہوں۔ ہماری بستی اس جنگل میں دائیں طرف ہے۔ کچھ دن پہلے 3 چڑیلیں ہماری بستی میں آئی تھیں اور انہوں نے ہمارے نوجوانوں کو اٹھانا شروع کر دیا۔ ہر روز وہ کسی نہ کسی نوجوان اور بچوں کو اٹھا کر لے جایا کرتی تھی۔ ہمارے نوجوانوں نے ان کا مقابلہ کیا اور انہیں ختم کرنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے۔ اب میرے حکم پر بستی کے لوگ اپنی جانوں کو بچانے کے لیے جنگلوں میں جا کر چھپ گئے ہیں۔ اب وہ تینوں چڑیلیں ہمیں تلاش کرتی پھر رہی ہیں۔ اتفاق سے انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور مجھے پکڑنے کی بہت کوشش کی لیکن میں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگا اور بھاگتے بھاگتے مجھے ایک زوردار ٹھوکر لگی جس کی وجہ سے میں ایک درخت سے ٹکر کھا کر گر گیا۔ وہ تینوں چڑیلیں ہوا میں اڑ سکتی تھیں، بوڑھے ساگر نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا، جسے سن کر امرو کے چہرے پر غصہ آ گیا۔ اسے ان چڑیلوں پر بہت غصہ آ رہا تھا جنہوں نے بستی کے لوگوں پر ظلم ڈھا رکھا تھا۔ امرو چونکہ ایک رحم دل اور ہمدرد انسان تھا، اس کی زیادہ کوشش ہوتی تھی کہ جہاں ظلم دیکھے تو اس کو ختم کر دے۔ امرو نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ان چڑیلوں کا خاتمہ کرے گا، بستی والوں کو ان سے نجات دلائے گا۔ بابا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ چڑیلیں کہاں رہتی ہیں؟ بوڑھا آدمی بولا، مجھے نہیں پتا مگر اتنا پتا ہے شمال کی طرف سے آتی ہیں اور اسی طرف لوٹ جاتی ہیں۔ بوڑھے ساگر نے جواب دیا۔ میں ان خبیث چڑیلوں کو ایسی سزا دوں گا کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی کسی کو نقصان دینے کا سوچ بھی نہیں سکیں گی۔ امرو نے غصے میں آ کر کہا، کیا تم ان چڑیلوں کا مقابلہ کرو گے؟ بوڑھے ساگر نے حیرانگی سے کہا۔ ہاں بابا، میں ان چڑیلوں کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں اور جلد ہی ان کی موت کی خبر سنانے آؤں گا۔ مگر تم ہو کون؟ بوڑھے نے حیرانگی سے پوچھا۔ میں یہ واپس آ کر بتاؤں گا کہ میں کون ہوں۔ پھر امرو عیار نے بوڑھے ساگر سے اجازت مانگی اور اپنے جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد امرو نے اپنی زنبیل سے سلیمانی تختی نکالی اور ان چڑیلوں کے بارے میں پوچھا۔ اسی وقت سلیمانی تختی پر لکھے الفاظ آ گئے کہ جنگل کے ختم ہوتے ہی ایک پہاڑی علاقہ شروع ہوتا ہے۔ اس پہاڑی علاقے کے آخر میں ایک وادی ہے جو چڑیلوں کی وادی کے نام سے مشہور ہے۔ وہ تینوں چڑیلیں اسی وادی میں رہتی ہیں۔ امرو پیدل ہی اس پہاڑی علاقے کی طرف بڑھنے لگا۔ وہاں پر بلند و بالا پہاڑ ہی پہاڑ تھے۔ امرو کافی دیر تک پیدل چلتا رہا، پھر کافی دیر بعد آخر وہ چڑیلوں کی وادی میں پہنچ ہی گیا۔
امرو ایک بڑی سی چٹان کے پیچھے چھپ کر چڑیلوں کی وادی کو غور سے دیکھنے لگا۔ اسے کوئی چڑیل دکھائی نہیں دے رہی تھی، لیکن دیو بہت زیادہ نظر آ رہے تھے جو ادھر ادھر پھیلے ہوئے تھے، گویا وہ وادی کی حفاظت کر رہے تھے۔ امرو وادی کے اندر جانے کی کوئی ترکیب سوچنے لگا۔ ایک ترکیب اس کے ذہن میں آتے ہی امرو نے زنبیل سے روغن عیاری نکالی اور خود کو ایک خوفناک چڑیل کی شکل میں بدل لیا۔ چڑیل کا بھیس بدلنے کے بعد امرو چٹان کے پیچھے سے نکلا اور وادی کی طرف جانے لگا۔ وادی میں موجود دیو اسے حیران نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ امرو ایک دیو کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ چڑیلوں کی وادی ہے؟ میں ملکہ چڑیل کی اجازت کے بغیر اندر آنا منع ہے۔ اس دیو نے امرو کو غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ معلوم ہے بھائی دیو، میں ملکہ چڑیل کو ایک بات بتانے آئی ہوں۔ میرا نام شتوری ہے، کیا تم مجھے ملکہ چڑیل تک پہنچا سکتے ہو؟ امرو نے زنانہ آواز میں کہا۔ کیا بات بتانا چاہتی ہو؟ مجھے بتا دو، میں ملکہ چڑیل کو بتا دوں گا۔ میں دیوؤں کا سردار ہوں۔ میں کیوں بتاؤں؟ میں یہ بات صرف ملکہ چڑیل کو ہی بتاؤں گی تاکہ میں ان سے انعام لے سکوں۔ اور سنو، اگر تم نے مجھے ملکہ چڑیل تک نہ پہنچایا تو میں ملکہ چڑیل سے تمہاری شکایت کروں گی، پھر تم سزا لینے کے لیے تیار رہنا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ شتوری چڑیل کو محل میں نہ پہنچایا تو وہ اسے زندہ زمین میں دفن کر دے گی۔ کس سوچ میں پڑ گئے بھائی؟ امرو نے اس دیو سے پوچھا۔ جاؤ، ملکہ چڑیل کا محل دائیں جانب لال پہاڑ کے پاس ہے۔ سردار دیو نے ملکہ چڑیل کے محل کا پتہ بتاتے ہوئے امرو عیار سے کہا۔ امرو نے ہاں میں سر ہلایا اور پھر آگے بڑھنے لگا۔ دوسرے دیو امرو کو حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ امرو ان کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتا چلا گیا۔ تینوں چڑیلوں نے اس وادی میں ٹھکانہ بنا رکھا تھا جو چڑیلوں کی وادی سے مشہور ہو چکی تھی۔ سب سے بڑی ملکہ چڑیل تھی۔ انہوں نے وادی کی حفاظت کے لیے دیو رکھے ہوئے تھے اور کوئی بھی ملکہ چڑیل کی اجازت کے بغیر اندر نہیں جا سکتا تھا۔ لال پہاڑ کے قریب جا کر امرو عیار نے دیکھا کہ لال پہاڑ کے ساتھ ایک بڑا سا محل بنا ہوا ہے جس کا دروازہ کھلا تھا۔ امرو اندر چلا گیا۔ اسی وقت ایک موٹی کالی چڑیل کمرے سے باہر نکلی۔ اس نے جب امرو کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ کون ہو تم اور کس سے ملنے آئی ہو؟ اس کالی چڑیل نے حیرانی سے پوچھا۔ میرا نام شتوری چڑیل ہے اور میں ملکہ چڑیل سے ملنے آئی ہوں، امرو نے زنانہ انداز میں کہا۔ مگر تم وادی کے اندر کیسے آئی؟ ملکہ چڑیل کی اجازت کے بغیر اندر آنے والے کو ملکہ چڑیل آگ کے کنویں میں زندہ جلا دیتی ہے، کالی چڑیل نے کہا۔ اوہ، اب میں کیا کروں؟ میں ملکہ چڑیل کے فائدے کی بات کرنے آئی ہوں۔ اچھا سنو، میں تمہیں وہ بات بتا دیتی ہوں، تم اسے ملکہ چڑیل کو بتا دینا، امرو نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر وہ اسے ایک طرف لے گیا۔ اس نے ایک ہاتھ زنبیل میں ڈالا اور بے ہوش کرنے والا سفوف نکالا۔ اس سے پہلے کہ کالی چڑیل امرو سے کوئی بات کرتی، امرو نے پھرتی سے وہ سفوف کالی چڑیل کے ناک پر چھڑک دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ کالی چڑیل بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ امرو اسے گھسیٹتے ہوئے ایک کمرے میں لے گیا اور اس نے زنبیل میں روغن عیاری نکالا اور خود کو اس کے بھیس میں بدل لیا اور اسے اپنا یعنی شتوری چڑیل میں بدل دیا۔ پھر امرو آگے بڑھا۔
ایک کمرے میں اسے 3 چڑیلیں دکھائی دیں جو انتہائی بھیانک اور بدصورت تھی۔ تینوں کی شکلیں بھی ایک دوسرے سے ملتی جلتی تھیں۔ یہ کالی چڑیل کہاں مر گئی؟ ابھی تک کھانا لے کر نہیں آئی، ایک چڑیل نے غصے سے کہا۔ کالی چڑیل سب سے بڑی عمر والی چڑیل نے کالی کو آواز دی۔ امرو جو دروازے کے پاس کھڑا تھا فوراً ہی اندر داخل ہو گیا۔ کہاں مر گئی تم؟ کھانا لے کر کیوں نہیں آئی؟ تیسری چڑیل نے غصے بڑے لہجے میں کہا۔ میں ابھی آتی ہوں، امرو نے کالی چڑیل کی آواز میں گھبراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ کمرے سے باہر آیا اور دوسرے کمرے میں گیا جہاں کھانا تیار رکھا ہوا تھا۔ شاید کالی چڑیل کھانا لے کر جانے والی تھی۔ امرو عیار نے زہریلا سفوف ان کے کھانے میں ملا دیا اور وہ کھانا لے کر ان 3 چڑیلوں کے کمرے میں چلا گیا۔ ان 3 چڑیلوں نے خوب مزے لے لے کر کھانا کھایا۔ جیسے ہی کھانا ختم ہوا وہ تینوں چڑیلیں گر گئیں۔ یوں ان 3 چڑیلوں کا خاتمہ ہو گیا۔ امرو عیار ان کو مرتا ہوا دیکھ کر بہت خوش ہوا اور امرو عیار فوراً اپنے بھیس میں واپس آ گیا، اور امرو عیار نے بہت خوش ہو کر سوچا کہ میں نے ان 3 چڑیلوں سے بستی والوں کی جان بچا لی ہے۔ تو بچوں، آج کی کہانی سن کر آپ کو مزہ آیا؟ اگر اس طرح کی مزید کہانیاں آپ سننا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں۔